دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا۔ انڈیا کے افراد ہی وہ خوش قسمت ہیں جن کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، ان کی صحت کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے۔ رشتے کے مسائل ہیں، غرض کہ کوئی مسئلہ بھی دنیا میں پھیلے ہوئے احمدیوں کا، چاہے وہ ذاتی ہو یا جماعتی، ایسا نہیں جس پر خلیفہ وقت کی نظر نہ ہو اور اس کے حل کے لیے وہ عملی کوشش کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا نہ ہو، اسے دعائیں نہ مانگتا ہو۔ میں بھی اور میرے سے پہلے خلفاء بھی یہی کچھ کرتے رہے۔ میں نے ایک خاکہ کھینچا ہے بے شمار کاموں کا جو خلیفہ وقت کے سپرد خدا تعالیٰ نے کیے ہیں اور انہیں اس نے کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں رات سونے سے پہلے چشم تصور میں نہ پہنچتا ہوں اور ان کے لیے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعا نہ ہو۔ یہ میں باتیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ کوئی احسان ہے، یہ میرا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سے بڑھ کر میں فرض ادا کرنے والا بنوں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خلافت اور دنیاوی لیڈروں کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ویسے ہی غلط ہے۔ امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا۔ حضور کی ذاتی شخصیت میں بھی ہر وقت عاجزی اور سادگی نظر آتی ہے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے حضور کا گھر بھی دیکھا ہے اور ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے۔ جب سوچتے ہیں کہ دنیا کے جو لیڈرز ہیں وہ کس قسم کے پیلیسز یا مینشنز میں رہتے ہیں، کئی اللہ کے فضل سے احمدی بھی ہیں جو بڑے بڑے مکان میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے خلیفہ ایک تنگ چھوٹے سے مکان میں اپنا زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں اور ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ خدا سے اور محمد سے وفا کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام وقت کے قدموں میں اپنی جان رکھ دینا، انا کو کر کے اپنے ہاتھ سے قربان رکھ دینا۔ whole of Hazrat Khalifa Masih Rabi's nephews who
working in Pakistan who are Waqfin Zindagi, Hazur would always refer to them by their first name, but he would always call him Mian Masroor, and he would speak with a lot of affection. اب جب کہ میں نے ان کی جگہ ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی ان کے صاحبزادے مرزا مسرور احمد صاحب کو بنایا ہے تو میرا اس الہام کی طرف بھی دھیان پھرا کہ گویا آپ اب یہ کہہ رہے ہیں تو میری جگہ بیٹھ. یہ ذکر خیر ہے ہی بہت پیارا، اور میں ساری جماعت کو حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کے لیے دعا کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور بعد میں مرزا مسرور احمد صاحب کے متعلق بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح جانشین بنائے. تو اب ہماری جگہ بیٹھ جائے کا مضمون پوری طرح ان پر صادق آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ خود ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی اعانت فرمائے. جو بیت کے تقاضے نبھانا باوضو ہو کر اسی کے در پہ اپنی آن اپنی شان رکھ دینا. جب تک ایسی مائیں پیدا ہوتی رہیں گی جن کی گود سے خلافت سے محبت کرنے والے بچے پروان چڑھیں گے جن کی گود میں، تو اس وقت تک خلافت احمدیہ کو کوئی خطرہ نہیں. امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا. مسرور احمد صاحب سے یہ چھوٹے تھے تو ان سے بے تکلفی کا رنگ نہیں تھا. مجھے آخری جو ان سے خلافت پہلے ہوئی ملاقات وہ یہ کہ میں نوات کو جا رہا تھا فجر کی، تو یہ پیچھے آ رہے تھے، تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ وقاص چلا گیا لندن، تم سے ملنا چاہتا تھا، تم مل نہیں سکے، تو اس طرح مخصوص. لیکن وہ بے تکلفی کا رنگ ان سے، یہ مزاج کے بھی اپنے خاموش مزاج تھے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے خطبہ دینا، ورنہ اتنا لمبا خطبہ دینا ایسے مزاج کا جو کہیں کسی نے شعر کہا تھا نا کہ پہلے جو خاموش تھے ان کی فصاحت دیکھ لی، تو وہ یہ تھا. لیکن تینوں کے یعنی چاروں کے میں کہتا ہوں شفقتیں مجھ پہ اور ہیں، بڑی شدت سے ہیں. بڑی آپ تو یہ پڑھتے رہتے ہیں سب جو یہاں خط آتے ہیں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا. تو ان کا ایک واقعہ میں آپ کو قبول سے دعا کا ان کا بتا دیتا ہوں. امریکہ ہم گئے ہوئے تھے، میں اور بی بی اور محمد احمد وہاں تھا بابو. انہوں نے کہا جی کہ ہریکین آ رہا ہے اور وہ کل صبح 10 بجے کل شام کو 10 بجے پوری طرح ہٹ کرے گا اس علاقے. خیر ایک دن پہلے ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی، ہوائیں شروع ہو گئی، یہ لوگ آتے رہے جاتے رہے، پھر جو بڑھنی شروع ہوئی. تو یہ محمد احمد کا جو گھر ہے اس کے ارد گرد بڑے بڑے اونچے مکان ہیں، بڑے بڑے اونچے درخت تھے، اور چھت وغیرہ جو تھی وہ بہت اعلیٰ مضبوط قسم کا نہیں، سادہ بیچارہ غریب کارکن تھا. تو وہ اس کے لحاظ سے اس نے مکان لیا ہوا تھا. مکان بھی اس کو ٹاؤن ہاؤس کہتے ہیں، جس میں ایک گھر دوسرے جو سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو کہنے میں اب وہ جو شروع ہوا تو بڑھتے چلے جائے. ہریکین کے متعلق وہاں 2-3 دفعہ ہم امریکہ میں سن چکے تھے کہ جی یہ تو بڑا خطرناک کیفیت پیدا کر دیتے. بعد میں 10 بجنے میں 10 منٹ تھے تو میں نے اس کو عائشہ کو فون کیا، وہ لندن میں تھی. عائشہ یہ صاحب کو میری طرف سے ذرا فون کر کے کہو دعا کے لیے، اس سے یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس وقت، وہ خطرناک ہو سکتی ہے. کیا تو موٹریں الٹ جاتی ہیں، مکان گر جاتے ہیں، چھتیں گر جاتی ہیں، درخت گر جاتے ہیں، بجلی آ جاتی ہے. اب میں صاحب کو اس وقت فون، میں نے کہا بی بی عائشہ جو اگر ناراضگی ہوگی تو مجھے ہوگی، تمہیں کیا ہوگی؟ مجھے پتا مجھے ناراضگی نہیں ہوگی، تم کہو. میں نہیں کہتا.
سے تو نہیں اپنے میاں کو دو بھی عزت کے فون. وہی بعد میں پتہ لگا کہ انہوں نے کیا تھا, سب کو نہیں کیا لیکن وقاص کو کر دیا تھا. خیر وہ بہرحال 10 بجنے میں 10 منٹ ہیں جب میں نے فون کیا ہے. پورا طوفان شروع تھا, پورے زور کا طوفان, بارش. میں نے فون کیا ہے اسے, میں سے اپنی عادت کے مطابق کیا. وہ بھی آخر میری بیٹی ہے, اس نے بھی کرنا کرتے 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 میں نے کہا عائشہ میں نے تمہیں کیا دیا ہے, تم حسا کو فون کرو. یہ کہہ کے میں رکھ رہا ہوں, ابھی یہاں نہیں پہنچا فون کہ نہ بارش ہے نہ ہوا ہے, بجلی ہلکی سی ہوئی پھر ٹھیک ہو گئی, کوئی قطرہ پڑ رہا ہے. یہ نظارہ میں نے بھی دیکھا, بی بی نے دیکھا. صرف پیغام دینے پر کہ جی ہمارے لیے دعا کریں, کہ ہمارے لیے کریے. 3-4 دن کے بعد جمعہ تھا شاید, یہ وہاں بیت الرحمان ہم سے 4 میل کے فاصلے پر, صرف میں پیدل چلا جاتا تھا. وہاں جو پہنچے تو 7 دن سے بجلی نہیں آئی ہوئی تھی. قبولیت دعا کے تو ان کے واقعات ایسے ہیں. یہ جو میں اگر بارش بچ جاتا ہوں تھوڑی دیر چلنے کے بعد, تو وہ ایک کھاتی ہوتا ہے جو آپ فکس کرا دیتے ہیں. میرے صاحب اس خلافت کے حوالے سے, خلفاء کی یادوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے ہم نے سنی. باقی جو ہمارے احمدی ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے, اگر یہ درخواست آپ سے کی جائے کہ ان کو آپ کیا کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو؟ ویسے میں دے چکا ہوں, جیسے سناب قادیان بھی دے دیا تھا. اے مسیح موعود, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے خلفاء ہمیں اس راستے پر لے کر چل رہے ہیں جو راستہ اسلام کی فتح کا ہے, جو آپ نے جاری کیا تھا. اسی راستے پر چل رہے ہیں. وہ ہمیں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, میں چلوں یا نہ چلوں یہ تو میرے قصور ہے. لیکن خلفاء نے پوری کوشش کی ہے کہ مسیح موعود والا راستہ اس کے اوپر ہمیں چلانے کی کوشش کریں. اس پر اگر چل جائیں تو ٹھیک ہے, نہ چلے تو ہماری کمزوری ہے, کسی اور کا قصور نہیں ہے. لیکن یہ ہم گواہی دیتے ہیں, میں تو اللہ جل وشیر گواہی دیتا ہوں کہ وہی راستہ جو مسیح موعود نے قائم کیا تھا, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے, وہی راستہ یہ خلفاء ہمیں ہاتھ پکڑ کر چلا رہے ہیں. یہی پیغام. امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا, امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا. اگر ہم بات کریں اس پہلو سے کہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا وہ ابھی تک دنیا کے ذہنوں میں محفوظ تھا, اور عالمی میڈیا جو ہے وہ اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہا تھا, اور پوری دنیا میں غالباً یہ تصور بڑھتا جا رہا تھا کہ اسلام جو ہے یہ ایک نفرت کا مذہب ہے, تشدد کا, دہشت گردی کا مذہب ہے. حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ہر میدان میں, ہر پلیٹ فارم پہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کا جو چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا. اس حوالے سے اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ جس وقت اس حادثے کی وجہ سے بغیر تحقیق کے فوری طور پر اسلام کے سر پر تھوپ دیا جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ مسلمانوں نے کرایا, اور اسلام کے خلاف لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھے تھے, اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے اپنے ایک بندے کو, خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو یہاں پر لا کر خلافت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا, اور آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے منظم طور پر اسلام کی اشاعت کا نظام قائم کیا اور خود اس میں شامل ہوئے. حضور نے ملک میں جا کر ہر جگہ ان کے ایوانوں میں تقاریر کی, بیانات دیے, اسلام کی پرامن تعلیم کا چرچا کیا. یہ ایک لمبی داستان ہے جس کا ذکر آ جائے گا, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خلافت کا سلسلہ ہے یہ اس میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے نہایت اعلیٰ کامیابیاں جماعت کو عطا کی ہیں. خلافت اولیٰ کی تاریخ کو لے لیں, فتنے بھی اٹھے, مشکلات بھی آئیں, لوگ بھی جماعت کو چھوڑ گئے,
لیکن جماعت کو ترقی ہوئی۔ خلافت ثانیہ کا دور ہے، اس میں دیکھیں کتنی مخالفتیں ہوئی، کتنی سازشیں اٹھی، پھر جماعت کو اپنے مرکز سے بے دخل ہونا پڑا اس رنگ میں کہ درویشان کرام تو قادیان میں رہے، لیکن خلیفہ وقت کو اس جگہ سے آنا پڑا۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دیکھیں کس طرح جماعت کی قیادت کی، اس نے روا شہر کو آباد کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک درخت کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لگانا بڑا کام ہوتا ہے، یہاں تو آپ نے فرمایا خود کہ یہ تو ایک سارے گلستان کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ لگانے والی بات ہے۔ آپ نے مرکز روا وہاں پہ قائم کیا، پھر آپ نے جو جہاد کی یہ تفسیر کبیر کا، تفسیر صغیر کا، پھر انوار العلوم کا، پھر اور بے شمار ہیں، اور کتنے فتنے اس زمانے میں اٹھے، بے شمار فتنے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ تو جس طرح مخالفت ہوتی رہی ہر دور میں، اور ہر مخالفت کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے وہ لوگ دیکھتے رہے۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے ایک طائرانہ نظر سے، تو میں کچھ قوائف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے یہ پتہ لگے گا کہ خلافت کے زیر سایہ ترقیات کس طرح ہوئیں۔ اگر اس دور میں آ جائیں کہ آج ہم 2002 میں ہیں، 2022 میں آ گئے، تو اس میں کس طرح جماعت کی ترقیات ہوئی ہیں، تو میں چند قوائف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی ضرور۔ کہ جماعت جس کی ابتدا 75 افراد سے ہوئی تھی، مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی، آج بڑھتے بڑھتے لاکھوں کروڑوں میں جا چکی ہے۔ تو قوائف کچھ اس طرح پر ہیں کہ اس وقت 213 ممالک میں جماعت احمدیہ مضبوطی سے قائم ہے۔ ماشاء کہاں قادیان ایک چھوٹی گمنام بستی، باہر کے اس کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے، باہر کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے، آج 213 ملکوں میں صدائے قادیان، اسلام کی آواز، اسلام کا پیغام جا رہا ہے۔ پھر ساری دنیا میں 9000 مساجد قائم ہیں، 9000 مساجد، ایک ایک مسجد کو بنانا مشکل ہے، لیکن 9000 مساجد ہو چکی ہیں، اور تیزی سے یہ سفر جاری ہے۔ پھر ساری دنیا میں اس وقت 27 ریڈیو اسٹیشن قائم ہیں جو مختلف علاقوں میں اسلام کی اشاعت اسلام میں مصروف ہیں۔ 17 زبانوں میں MTA پر پروگراموں کے رواں تراجم ہوتے ہیں، 17 زبانوں میں، اور ہیومینٹی فرسٹ 60 ملکوں میں بڑی ہی کامیابی کے ساتھ مصروف عمل ہے، خدمت خلق کے کام کر رہی ہے۔ 90 ممالک میں 591 لائبریریاں قائم ہو چکی ہیں۔ تبلیغی کتب 40 زبانوں میں 36 لاکھ سے زیادہ شائع ہو چکی ہیں۔ 103 ممالک میں قریباً 70 لاکھ لیفلیٹ تقسیم ہو چکے ہیں۔ یہ سارے سالوں کی ایک تعداد ہے۔ 2 کروڑ سے زائد افراد تک میڈیا کے ذریعے پیغام حق پہنچ چکا ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں 10 سے زائد مختلف ممالک میں جامعات قائم ہیں، مختلف ممالک میں جماعت کے پرنٹنگ پریس قائم ہیں جن کی تعداد بھی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ الحمدللہ۔ مختلف زبانوں میں جماعتی ویب سائٹس جاری ہیں۔ پھر دیکھیں کہ 12 ممالک میں 37 ہسپتال خدمت دین میں مصروف ہیں، اور MTA کا تو ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ایک MTA عالمگیر ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے جو بے شمار زبانوں میں پیغامات دیتا ہے، پھر اس کے تراجم ہوتے ہیں۔ اور آج میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اگر تحقیق کرے تو پتہ کرے کہ کیا دنیا کا کوئی اور اسٹیشن بھی اتنی وسعت کے ساتھ، اتنی گہرائی میں جاتے ہوئے اپنے پیغام کو ساری دنیا کے لوگوں تک پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے MTA کے ذریعے آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں تک احمدیت کی اور اسلام کی اور خلافت کی آواز نہ ہوتی ہو۔ تو پھر ساری دنیا میں حضور نے پہنچ کر جو لیکچر دیے ان کا بھی ذکر میں کرتا ہوں۔ اس میں میڈیا کے ذریعے، میڈیا پلیٹ فارم پر اسلام کی بڑی اشاعت کی گئی اور یہ سب باتیں ہوئیں۔ تو اس طرح پر دیکھا جائے تو اس خلافت خامسہ میں آ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خلافت بخلافت دیکھ کے ایک سے آگے بڑھتے 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 یہ ایک ایسا قافلہ ہے، ترقی پذیر ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں کا سیل رواں ہے جو جاری و ساری ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ روکیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں اور روکیں کھڑی کی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس دین حق کے رستے میں آنے والی ہر روک کو
خس و خاشاک کی طرح دور پھینک دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ کی تائید سے غیر معمولی معجزات دکھاتا ہے۔ خلافت وہ کرامت ہے جو سجدوں کو امر کر دے۔ You're the best man. شفقت دیکھ لو۔ I love you. جزاک اللہ۔ اوکے، اللہ تعالیٰ بلیس یو اینڈ آئی لو یو ٹو۔ میں تو ہر احمدی سے، ہر مخلص احمدی سے جب وہ اخلاص سے آتا ہے، ملتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کو دیکھتا ہوں تو مسکراتا ہوں۔ میں تو آپ کو دیکھ کے بھی مسکرا رہا ہوں، اور آپ کے لیے میرے وہی جذبات ہیں جو افریقن کے لیے ہیں، وہی جذبات میرے یورپین کے لیے ہیں۔ ایک مخلص احمدی، چاہے وہ یورپین ہے، وہ چاہے افریقن ہے، چاہے ایشین ہے، چاہے عرب ہے یا ساؤتھ امریکہ کا ہے، میرے لیے تو سب برابر ہیں۔ خلافت وہ محبت ہے جو آنسو معتبر کر دے۔ قبولیت دعا بھی ہر وقت دیکھتے ہیں اس کے نظارے۔ مجھے یاد ہے آسٹریلیا کا دورہ تھا 2013 میں، ایک خادم میرے پاس آیا، اس نے بتایا کہ اس کی اور اس کی بیوی کا 2 سال کا بچہ تھا، بیٹا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو یہ بیماری تھی کہ بچپن سے، پیدائش سے بلکہ، دودھ نہیں لے سکتا تھا، جب بھی دودھ پیتا تھا فوراً باہر نکال دیتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ بیوی ڈاکٹر تھیں، انہوں نے بہت علاج تلاش کی، ریسرچ کیا، لیکن ہر چیز ٹرائی کیا، لیکن بچے کی نے ایک دفعہ بھی دودھ کو ہضم نہیں کیا۔ پھر کہتا ہے کہ کل ہماری ملاقات تھی، ایک دن پہلے، تو کہتے ہیں ہم اپنے بس ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا کہ بیٹے کے لیے دعا حاصل کریں، اور ہم شہد لے کے گئے تھے، اور ہم نے حضور سے درخواست کی کہ حضور یہ بچہ دودھ نہیں لیتا، آپ اگر دعا کریں اور اس کے منہ میں تھوڑا سا شہد ڈال دیں۔ تو حضور نے اسی وقت اس کے منہ میں شہد ڈالا، یقیناً دعا کی ہوگی۔ تو یہ خادم بتانے لگے کہ جب ہم رات کو پھر گھر گئے، میری بیگم نے اس کو دودھ پلایا، اور ہم انتظار کرتے رہے کہ یہ کب نکالے گا، اور اس نے نکالا نہیں۔ ہم حیران رہ گئے۔ کہتی ہے کہ 2-3 گھنٹے بعد تھوڑا سا اور دودھ دیا، کہتے ہیں کہ اس نے نکالا نہیں، ہضم کر لیا۔ چند گھنٹے بعد کہتے ہیں کہ اب تک 4-5 دفعہ ہم نے پلا دیا، اور وہ بڑے آرام سے پی رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف حضور کی برکت اور دعا کی نتیجہ ہے۔ خلافت وہ سفینہ ہے جو طوفان میں کنارہ ہے، خلافت وہ نگینہ ہے جو پتھر کو گوہر کر دے۔ کہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں اور میری اہلیہ حضور کی اجازت سے ہم چند دن ذرا اسپین کی دھوپ سے مزے لینے کے لیے چھٹی لی کہ ہم اسپین 1 ہفتے کے لیے چلے جائیں۔ حضور نے بڑی خوشی سے اجازت دی، اور میں نے یہ بھی ذکر کیا جانے سے پہلے صبح کے وقت، جمعرات کا دن تھا، میں نے یہ عرض کیا کہ حضور میں جا رہا ہوں، جیسے حضور نے اجازت دی ہے، تو جو ترجمہ میں کرتا ہوں انگریزی میں حضور کے خطبے کا، اس کے لیے یہ سوچا ہے کہ اس خطبے کا ترجمہ اسپین سے ہو جائے۔ آسان سے ہوتا ہے، ٹیکنیکلی جائزہ لے لیا گیا ہے، وہاں سے ترجمہ ہو سکتا ہے، پہلے بھی میں نے امریکہ سے کیا ہے، گلاسکو سے کیا ہے، تو یہ کوئی مشکل نہیں، یہ کافی دیر پہلے کی بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے خطبہ آپ کا وہاں سے ترجمہ کر لیں۔ میں چلا گیا، جماعت کو اطلاع دے دی گئی، انہوں نے اپنا انتظام کر لیا۔ اگلے دن کی بات سنیں کہ جمعہ ہوا، میں جمعے کی تیاری کر کے تیار ہوا، تو اس سے پہلے مجھے جماعت والوں نے بتایا کہ حضور کی طرف سے ہدایت آئی ہے کہ خطبے کا ترجمہ اسپین سے نہیں بلکہ لندن سے ہوگا۔ تو مجھے سن کے یکدم آیا کہ میں
اس اعزاز سے محروم رہ جاؤں گا؟ مجھے یہ سعادت نہیں ملے گی کہ میں ترجمہ کروں. ایک سعادت ہوتی ہے ہر شخص کے لیے جس کو ایک ذرہ بھی کام حضور کی خدمت کے لیے کرنا پڑے. تو مجھے ایک تھوڑا سا افسوس سا ہوا کہ یہ مطلب ہدایت آ گئی. لیکن میں نے کہا بالکل جو حضور نے فرمایا آمنا و صدقنا، یہ ایک مومن کا کام ہے کہ جو حضور فرمائے ویسے ہوگا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضور کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کس وجہ سے حضور نے فرمایا. وہ وجہ تو بعد میں آپ کو خود پتہ لگ جائے گی. ہوا یہ کہ میں تیار ہو کے مسجد بشارت میں گیا، بیٹھا میں صف میں، کیونکہ میں نے تو صرف خطبہ سننا تھا، پھر اس کے بعد نماز پڑھنی تھی. تو خطبہ حضور کا ہو رہا ہے، تو پتہ نہیں کوئی اور دوست یہاں لندن سے ترجمہ انگریزی کا کر رہے تھے، میں تو اردو کا ہی سن رہا تھا. تو ترجمہ چل رہا تھا حضور کا خطاب. تھوڑی دیر کے بعد اچانک طوفانی صورت پیدا ہوئی اور تیز ہوا کی جھکڑ چلنے لگی اسپین میں، حیدرآباد میں. اور جو بات نے مسجد کے اوپر ایک ڈش لگایا ہوا تھا، وہ ڈش ہل گیا، جس کے نتیجے میں اندر پکچر آنی بات نہ کوئی، نہ تصویر نہ آواز. تو فوراً ایک آدمی نے رکھا ہوا تھا، غالباً انتظام کیا ہوتا ہے احتیاطی طور پہ، ایک وہ لے آیا سیڑھی پر چڑھ کر اوپر گیا چھت پہ جا کے، اس نے اپنے ہاتھ سے اس کا اینگل ٹھیک کیا، تو پھر آواز آنی شروع ہو گئی. تو یہ میں اندر بیٹھا ہوا مسجد میں دیکھ رہا تھا. تو چند منٹ گزرے، پھر ایسا ہی ہو گیا، ایک اور جھکڑ آیا، پھر آواز کا سلسلہ منقطع ہو گیا. پھر تیسری دفعہ ہوا، تو 3 دفعہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ یہ بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. مجھے اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے میں نے بے انتہا شکر کیا، اور مجھے سمجھ آ جائی کہ یہ وہ بات ہے جس کی حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا تھا کہ یہ اس طرح کریں تاکہ مگر ہے شرط تم سے مسلسل رابطہ رکھنا، مگر ہے شرط تم اس سے مسلسل رابطہ رکھنا. آخری بات میرے ایسے ہی ہوتا ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا ذوقی مسئلہ ہے، کوئی حدیث کا قرآن کا نہیں ہے، کہ میرے نزدیک ذکر الہی میں جو ہمیں ایک سب سے بڑی نعمت حاصل ہے وہ خلیفۃ المسیح کو دعا کے لیے عرض کرنا ہے. اس میں کئی باتیں ہو سکتی ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا میں، جو یہ آخری بات ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی ہم جلسے پہ گئے ہوئے تھے جرمنی، تو وہاں جلال الدین ان کا نام ہے، جلال احمد صاحب ہیں، شمس جاوید منی صاحب کے بڑے بھائی. انہوں نے صبح درس دیا، ایک ایسی بات بیان کی جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، کیونکہ بظاہر اتنی آسان نہیں ہے اس کا بیان کرنا. کہنے لگے دیکھیں یہ تو یہ کہ ہمارا کیا تعلق ہے حضرت خلیفۃ المسیح سے، لیکن خلیفۃ المسیح کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پہ وہ بات روشنی ڈالتی ہے. کہنے لگے کہ حضور کا جب پتے کا آپریشن ہوا تو حضور اس وقت انستھیسیا کے زیر اثر تھے، اور ظاہر جب آپریشن ہو گیا تو غالباً یہی تجویز تھی کہ آپ کچھ دن ہسپتال میں ٹھہریں گے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں فوراً گھر جانا چاہتا ہوں. چلو آپ کو اجازت مل گئی، گھر تشریف لائے. جب گھر تشریف لائے تو بستر کے سامنے جو میز پڑی تھی ڈھیروں کے حساب سے وہ خطوط پڑے تھے. حضور نے ہاتھ اٹھایا، جب حضور نے ہاتھ اٹھایا تو درد سے چیخ نکل گئی. حضور نے خط پڑھا، کھولا اس کو، پڑھا اس کو، نوٹ لکھا. پھر دوسرا خط کے لیے ہاتھ اٹھایا تو پھر چیخ نکل گئی، اتنی درد حضور کو ہو رہی. پھر حضور نے خط پڑھا، کھولا، نوٹ دیے. تیسرے چوتھے دفعہ جب حضور خط کے لیے حضور نے ہاتھ بڑھایا تو خط ہاتھ سے پھسل گیا. پھر حضور نے پھر پکڑنے کی کوشش کی، وہ پھر پھسل گیا. تیسری دفعہ کوشش کی تو حضور کے پاس اس وقت عبداللہ صاحب کھڑے تھے. عبداللہ صاحب کو شاید آپ نہ جانتے ہوں، حضور ان کو ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں سفر میں، اور ربوے میں غالباً حضور کے گھوڑوں کی وہ نگرانی کرتے تھے. تو انہوں نے آگے بڑھ کے خط کو پکڑنے کی کوشش کی کہ میں حضور کی خدمت میں پیش کر دوں گا. حضور کے عبداللہ
کیا کر رہے ہو، رکو فوراً، بالکل اس کو خط کو ہاتھ نہیں لگانا. تم اسے کاغذ سمجھتے ہو؟ یہ جس شخص نے لکھا ہے اس نے جگر کاٹ کے اس میں ڈالا ہوا ہے خط کے اندر. تو تم نے سوچا کیسے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ گے؟ جاؤ ہاتھ دھو کے آؤ، خط پکڑنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ پڑھنے کے بعد ایک ہاتھ سے اس خط کو تم نے نہیں پکڑنا، 2 ہاتھوں سے پکڑو، پھر مجھے دو. تو یہ آپ کے خط کی عظمت ہے حضور کے سامنے. پھر وہ خط پڑھتے پڑھتے حضور نے خط دیکھا، کسی بچے کا تھا، اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، صرف لائنیں تھیں. حضور اس لائن کو ایک کنارے سے پڑھتے تھے، دوسرے کنارے تک لے کے جاتے، پھر دوسری سطر کو ایک کنارے سے پڑھتے تھے، اس کے اینڈ پہ جاتے تھے. ہر سطر کو حضور نے ایسے ہی دیکھا جیسے خط پڑھتے ہیں. پورا کا پورا خط حضور نے دیکھا. پھر حضور نے اس خط کو الٹا، اور الٹ کے سارا حضور نے دیکھا کہ کوئی لفظ اس شخص نے، اس بچے نے لکھا تھا نا وہ. اور جب بھی حضور، جیسے میں نے عرض کی ہے کہ اس تکلیف میں حضرت خلیفۃ المسیح ہماری، لیکن ہمارے خط کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا دنیا میں کوئی ایسی ماں ہے جو کہے جی میرے بیٹے کا خط ہے، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، پہلے میں وضو کروں گی، پھر میں بسم اللہ پڑھوں گی، پھر میں 2 ہاتھوں سے؟ کون سوچتا ہے ایسی بات؟ ہم سب خوش قسمت ہیں. اتنے راستے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھول دیے ذکر الہی کے. ہمیں امام دیا ہے جو ہمارے لیے تڑپتا ہے. اس سے بڑھ کر ہماری کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ اللہم ایت الامام بروح القدس، اللہم صلی علی محمد. امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا. امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا. پھول تم پر فرشتے نچھاور کرے اور کشادہ ترقی کی راہ کرے. پھول تم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم أنا السلام لينا ورحمة الله عثمان، جاي من سوريا، عمري 9 سنين. حبيت أهديك هاو الصور أنا وأختي رسمنا لك إياهم. کہتے ہیں کہ میں سیریا سے ہوں، 9 سال میری عمر ہے. میں حضور کی خدمت میں تصویریں پیش کرنا چاہتی ہوں جو میں نے بنائی. اچھا داؤ دے دو. اللہ تفضل. آ جاؤ. اچھا آئے وہ دن کے ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جان کے لیے، جن کے إنني حقا سعيدة لأنني تكلمت مع الخليفة ونظرت إليه وقبلت يديه. هذا كان كلامي. دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا، دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا. ایک اور دوست ہیں سنوری صاحب ہیں، انہوں نے یہ واقعہ بھی بتایا کہ 2010 میں میری طبیعت خراب ہوئی تو میں ہاسپٹل میں داخل ہوا. چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ پھیپھڑوں میں پانی آ گیا، اور پانی آنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے مختلف ٹیسٹ کیے گئے، جن سے یہ پتہ چلا کہ دل کا والو بھی خراب ہے اور اس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں پانی آیا، اور والو کے اوپر کچھ جراثیم بھی ہیں جن کا فوری علاج ضروری تھا. تو کہتے ہیں مجھے ایمرجنسی میں رکھا گیا اس امید پر کہ دوائیاں وغیرہ دیں گے اور جراثیم خود ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا، اور دل جو تھا وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا. آخر ڈاکٹروں نے آپریشن کا فیصلہ کیا تو مجھے آپریشن کے لیے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا. تقریباً 5 گھنٹے کے بعد
5 گھنٹے کے آپریشن کے بعد جب مجھے ہوش آئی تو مجھے بتایا گیا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا. آپریشن کے چند دن بعد وارڈ میں وہ ڈاکٹر جنہوں نے میرا آپریشن کیا تھا وہ مجھے ملنے آئے. اس وقت وارڈ میں کہتے ہیں میرے علاوہ 3 جرمن مریض اور بھی تھے. ڈاکٹر نے خاکسار سے ایک عجیب و غریب سوال کیا. اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا نام بتا دیا. ڈاکٹر کہتا نام تو مجھے پہلے ہی پتا ہے. تو اس کے بعد ڈاکٹر نے خاکسار کو ایک بات بتائی جسے سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اب وہ ڈاکٹر کی زبانی وہ بات بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ڈاکٹر کی زبانی وہ بات یوں تھی کہ آپریشن والے دن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. خاکسار کو بے ہوش کر کے آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا چکا تھا. طبیعت ٹھیک یعنی ڈاکٹر کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. ان کی تو تھی نہیں, ان کی تو یہ تو بیمار تھے, ان کا تو آپریشن ہونا ہی تھا, لیکن ڈاکٹر کی طبیعت خود اپنی ٹھیک نہیں تھی اور وہ چاہتا تھا کہ میں آج آپریشن نہ کروں, لیکن ان کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا چکا تھا. اور ڈاکٹر کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر کو گھبراہٹ اور پریشانی بھی تھی, لیکن اس نے آپریشن کرنا بھی اس کے لیے ضروری تھا. تو ڈاکٹر نے بتایا کہ کوشش کے باوجود ان کے لیے آپریشن کرنا ممکن نہیں ہو رہا تھا. تو اس نے سوچا کہ میں کچھ تازہ ہوا لینے کے لیے اور طبیعت کو سنبھالا دینے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے میں کچھ دیر باہر جا کے کھلی ہوا میں بیٹھتا ہوں. تو کہتے ہیں میں باہر گھاس پہ آ کے بیٹھ گیا. اس دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ان کے پاس آ کر ان کے ڈاکٹر کے پاس آیا اور ڈاکٹر کے کندھوں کو تھپ تھپایا اور کہا کہ پریشان نہ ہو, سب ٹھیک ہو جائے گا, اس کو کچھ نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر نے دوبارہ اس شخص کی طرف دیکھا تو وہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا, کوئی موجود نہیں تھا. یہ پیغام دے کے تھپ تھپا کے اس کے کندھوں کو اور یہ بات کہہ کے تو وہ چلا گیا. ڈاکٹر کو وہ آدمی نظر نہیں آیا بات کرنے والا. تو بہرحال ڈاکٹر بہت حیران ہوا کہ وہ آدمی کہاں چلا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد ڈاکٹر جو تھا وہ آپریشن تھیٹر میں آیا بغیر کسی پریشانی کے. اس نے میرا آپریشن کیا جو الحمدللہ کامیاب رہا. خاکسار نے اس سے پوچھا کہ کیا نظر آنے والے شخص کی داڑھی بھی تھی؟ اب یہ ہمارا خادم جو ہے وہ ڈاکٹر سے سوال کر رہا ہے کہ نظر آنے والا جو شخص تھا کیا اس کی کوئی داڑھی بھی تھی؟ تو ڈاکٹر نے جواب دیا کہ ہاں. پھر ڈاکٹر یہ بات بتا رہے تھے اور میری آنکھوں سے پھر آنسو رواں ہو گئے. یہ ساری بات کمرے میں موجود باقی دوست بھی سن رہے تھے. تو خاکسار نے اپنے موبائل پہ حضور کی تصویر جو تھی وہ نکالی اور ڈاکٹر کو دکھائی. تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ یہ تصویر میرے پاس کہاں سے آئی ہے, کیونکہ یہ تو وہی شخص ہے جس نے مجھے آ کے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ جاؤ جا کے آپریشن کرو, کچھ نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں اسی وجہ سے تم سے پوچھ رہا تھا کہ تم کون ہو, کون تم, کیونکہ آج میری زندگی میں ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا. ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں موجود باقی لوگ بھی حیران تھے. ڈاکٹر نے پوچھا کہ یہ کون ہے جن کو آپ کی اتنی فکر تھی؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ہمارا تو ایمان ہے, یہ ہمارے خلیفۃ المسیح تھے اور ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم ان کو دعا کے لیے خط لکھ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ سنوار دیتا ہے, اور یہ ہمارے آقا کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, اور جب وہ ساتھ ہوں تو پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ دیتا. خاکسار 2 مہینے اسپتال میں رہنے کے بعد خیر و عافیت کے ساتھ صحت یاب ہو کے محیزوں میں تفاخر ہے, زر و مال و حکومت پر, ہمیں شرف فضیلت ہے کہ مرتے ہیں خلافت پر, کہ مرتے ہیں خلافت پر, کہ مرتے ہیں خلافت پر. میں اپنے طرف سے اور سارے ارض فلسطین کے احباب جماعت احمدیہ کی طرف سے حضور انور کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہم احمدیان جماعت کبابیر کو آج اور کل شرف ملاقات عطا کر رہے ہیں, اور آئندہ ہفتہ ویسٹ بینک کے احمدی احباب و خواتین کو بھی ملاقات سے نوازیں گی انشاءاللہ تعالی. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پہلی دفعہ یہ تاریخی دن دکھایا کہ جس میں ہم سب اپنے ملک میں بیٹھ کر خلیفہ وقت سے براہ راست ملاقات کی سعادت پا رہا ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں
اور نہایت تضرع سے اس کے حضور دعا گو ہے کہ یہ ملاقات دیار مقدسہ میں خیر و برکت کے دروازے کھولنے کا موجب ہو، اور اس بات کی ارہاس ہو کہ حضور انور ہمارے پیارے ملک فلسطین بنفس نفیس تشریف لا کر ہمیں ملاقات کا شرف بخشیں، جو انبیاء اور مرسلین کی سرزمین ہے۔ میرے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی جلد وہ وقت لائے جب حضور پر نور کے بابرکت قدم ارض مقدسہ پر ہے، تاکہ آپ کی مبارک آمد کی برکت سے اس زمین کی قدسیت اور برکات پھر سے ظاہر ہو۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، اردو اچھی پڑھ لی ہے شریف صاحب آپ نے۔ زہے قسمت ہمارے سر پہ سایہ ہے امامت کا، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا یقین پختہ خلافت پر۔ پھر دیکھیں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا انہی دنوں میں، یہ ابھی انتخاب خلافت سے 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے، اب آ چکے تھے، اگلے دن کی بات ہے۔ وہ باہر خدام کی ڈیوٹی تھی گیٹ پہ، اور لوگوں کی چیکنگ کر کے ان کے کارڈ وغیرہ پھر اندر جانے کی اجازت دیتے تھے۔ حضور جب اندر جانے لگے تو ایک خادم تھا، وہ آپ کو نہیں پہچانتا تھا، کیونکہ اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں تھے، تعارف نہیں تھا۔ تو اس خادم نے آپ کو روک لیا، تو آپ نے کوئی اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ رک گئے، اور اتنی دیر میں اتفاق سے میرے بڑے بھائی مرحوم عطاء الکریم صاحب شاید وہ وہاں پہ تھے، انہوں نے جا کے خادم کو بتایا کہ یہ تو ناظر اعلیٰ ہیں، تو ناظر اعلیٰ ہیں، آپ ان کو روک رہے ہیں، ان کو اجازت دیں۔ تو اس نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اجازت دی، تو آپ اندر چلے گئے۔ اب دیکھیں حضور کی عاجزانہ کیفیت کا، کہ بجائے کہ اس خادم پر ناراض ہوں یا کوئی اور انداز بیان اختیار کریں، آپ نے صرف ایک فکرہ کہا، اور وہ فکرہ یہ تھا کہ دیکھیں یہاں کے لوگ تو مجھے پہچانتے بھی نہیں، کہ نہیں میرا وجود ایسا گمنام ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں۔ جی امام صاحب، جو آپ نے فرمایا کہ گمنام وجود، اس سے میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ میری بھی وہاں پہ ڈیوٹی تھی، جو وہاں پہ ایک جگہ موجود تھا، تو حضور تشریف لائے اور ہمیں کچھ ہدایات دی، تو میں نے بھی لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ کون ہیں جو ہمیں ہدایات دے رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ناظر اعلیٰ صاحب ہیں۔ جی جی۔ تو اس طرح حضور کا شروع میں آیا، پھر کڑی میٹنگ ہوتی رہی، حضور نے کمیٹی بنی ہوتی ہے انتظامیہ، میں سیکٹری تھا، میں نے ساری رپورٹ دی کہ اس طرح کام ہے۔ تو اگلے دن ایسا واقعہ ہوا، تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے تو خیر نہیں ہے۔ جی نہیں امام صاحب بالکل سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ 2 نمائندگان ایسے تھے پاکستان سے آنے والے جو یہاں پر پہنچ گئے، لیکن ایئرپورٹ پر ابھی آئے تھے، اور ادھر سے وقت ہو رہا تھا انتخاب خلافت کے اجلاس کا۔ مجھے انہوں نے فون کیا کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وقت کے اندر پہنچ جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر معذرت، تو وقت پر کارروائی شروع ہو جائے گی، اور یہ وقت مقرر ہے، انتظار نہیں کسی کا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تو بات مختصر کرتے ہوئے میں بتاتا ہوں کہ حضور اس وقت تشریف لے آئے اس انتخاب کے اجلاس سے پہلے، تو باہر کھڑے تھے۔ باہر ہم نے شناخت کرنے کے لیے 2 نمائندگان، ایک یورپ سے اور ایک پاکستان سے رکھا تاکہ صحیح آدمی کی شناخت ہو۔ تو حضور وہاں کھڑے تھے، ان 2 آدمیوں کے جو ایئرپورٹ پر تھے کارڈ بنا لیے گئے، میں نے دستخط کر دیے، اب ناظر اعلیٰ صاحب کے دستخط ہونے تھے، تو وہ کارڈ میرے پاس تھے۔ آپ مسجد کے سامنے ٹہل رہے تھے، اور یہ اس انتظار میں کہ یہ لوگ آ جائیں تو وہ دستخط کریں اور وہ اندر چلے جائیں۔ الحمدللہ قصہ مختصر کہ وہ آ گئے، اندر آئے، حضور نے دستخط کیے، وہ اندر چلے گئے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد ساری مسجد بھر گئی، چھوٹی سی مسجد ہے، بیٹھ کے لوگ، تو سب سے آخر میں جو وجود داخل ہوا وہ حضور کا وجود تھا۔ سبحان حضور بالکل آخر میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد مسجد کی چابی میری جیب میں تھی، میں نے مسجد کو لاک کر دیا اور بند۔ تو اس سب باقی کارروائی بصیغہ راز اس مسجد میں ہوئی۔
تو حضور اندر جا کے جو اندر ایک کیبن سا بنا ہوا ہے داخلے کے بعد، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے وہاں پہ بیٹھ گئے، جو گویا سب حاضرین سے پیچھے تھا. اور پھر کارروائی ہوئی، اس کی لمبی تفصیل ہے اور اس کے ذکر کا یہ موقع نہیں. لیکن جو کچھ ہوا اس کے بعد ویڈیو تو نہیں بنی لیکن آڈیو دنیا نے سنی. لیکن دیکھیے ایک عجیب نشان کہ یہ ایک گمنام شخص بظاہر دنیا کی نظر میں پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کی پاتال تک اس کی نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو میں نے انتخاب کیا ہے. اس وقت میں ایک میاں بیوی کا میں واقعہ سنا دیتا ہوں، بڑا ایمان افروز ہے. میاں یہاں پر آئے ہوئے تھے اور کرسنال روڈ پر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ یہ سڑکیں بند کر دی گئی تھی. 11,000 کا مجمع تھا اس وقت مسجد فضل کے باہر جو لوگ انتظار کر رہے تھے. اس کی وائف نے ایک یورپین ملک میں اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے دیکھتے ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا، انتظار کے مرحلے تھے، اور اس کو نیند آ گئی. اس نے خواب میں دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ آسمان سے تیز روشنی کا گولا ہے وہ نیچے اترا ہے، اور نیچے اترتے یہ وہ مسجد فضل کے اوپر آ گیا ہے اور وہاں کے ذرا ٹھہرا ہے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ گولا وہ مسجد کے اندر آیا ہے، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کے سینے میں وہ ساری کی ساری روشنی اندر جا کر جذب ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اور اس عورت کو بتایا گیا کہ اس شخص کا نام مرزا مسرور احمد ہے. وہ عورت خواب سے اٹھی بڑی پریشان کہ یہ نام تو میں نے سنا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے، تو یہ کیا سنا. فوراً اپنے خامند کو فون کیا، وہ سڑک پر تھے، یہ کرسنال روڈ پہ. اس نے خامند نے سنا اور اس نے کہا کہ میں بھی نہیں جانتا. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گواہ وہ بنائے جن کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ انہوں نے اپنی سوچ سے کسی آدمی کا نام سوچا ہوگا. وہ نام جو بتایا گیا نہ اس کو خامد جانتا ہے نہ بیوی جانتی ہے. اور اتنی دیر میں اندر سے کارروائی پوری ہو گئی اور پھر وہ اعلان کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت اور توفیق دی کہ میں نے سب سے پہلے اس کا اعلان کیا تھا. بلکہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو اصطلاح ہے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، یہ سب سے پہلے اس عاجز نے ان الفاظ کو ادا کیا. اور یہ اس کا فضل و احسان ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ خاص الخاص رحمت ہے جو اس نے کی جماعت پر. سال کے ہو گئے؟ کب ختم کیا؟ دیر ہو گئی، پیدا ہوتے شروع ہو گیا پڑھنے لگتا ہے نا. چلو یہ بتاؤ لاؤ گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے بیٹے ہو؟ پاپا کا. ماما کا نہیں ہو؟ ماما کا بھی ہو؟ سارے دن کھانا پکاتی ہیں کھلاتی تو ماما ہے، بابا کے تو جی. چلو کون ہے آپ؟ چلو چلو ٹھیک ہے، ختم ہو گیا. جاؤ. پڑھایا کس نے؟ کس نے پڑھایا قرآن شریف؟ بابا ہی پڑھاتے. بابا ہی پڑھاتے ہیں؟ والدہ نے ختم کروایا، تم بھی بابا یاد رہتے ہیں. چلو جاؤ. بفیض نصرت ایزد ہوئی ہم کو عطا بہجت
حاجت کیا شاداں ہمیں اس نے عظیم و شان نعمت پر بشارت دی مسیحائے زمانے الوصیت میں عزیز و غم نہ کرنا تم میری دنیا سے رخصت پر. بس آپ میں سے ہر ایک کو اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کی ہر ایک کو ضرورت ہے کہ ایم ٹی اے سے اپنا تعلق جوڑیں تاکہ اس اکائی کا حصہ بن سکیں. ہر ہفتہ کم از کم خطبہ سننے کی طرف خاص توجہ دیں. ہر گھر اپنے گھروں کے جائزے لے کہ کیا گھر کے ہر فرد نے یہ سنا ہے یا نہیں. اگر بیوی سنتی ہے اور خاوند نہیں تو تب بھی فائدہ نہیں. اگر باپ سنتا ہے اور ماں اور بچے نہیں سن رہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں. یہ انتظام جو ایک اکائی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، جس کے ذریعے ایک وقت میں دنیا کے ہر کونے میں خلیفہ وقت کی آواز پہنچ جاتی ہے، اس کا حصہ بننے کی ہر احمدی کو ضرورت ہے. بس اس طرف توجہ کریں. اگر یہ پتہ نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے تو اطاعت کس طرح ہوگی؟ باتیں سنیں گے تو اطاعت کے قابل ہوں گے. بس ان باتوں کی تلاش کریں، ان باتوں کی تلاش کریں جن کی اطاعت کرنی ہے، ورنہ تو یہ صرف دعویٰ ہے اور صرف ظاہری اعلان ہے. اجتماعوں پر کھڑے ہو کر یا بیعت کے وقت یہ اعلان کر دیں کہ آپ جو بھی معروف فیصلہ کریں گے اس کی پابندی کرنی ضروری سمجھوں گا، یا عورت ہے تو ضروری سمجھوں گی، یا خلافت احمدیہ کے استحکام کی ہم کوشش کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہر گھر اس طرح توجہ دینے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے جو سہولت مہیا فرمائی ہے اس سے بھرپور استفادہ کرنے والے ہوں. اور صرف تربیت ہی نہیں بلکہ اسلام کی تعلیم کو پھیلانے میں بھی یہ بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. اگر کسی وجہ سے لائیو نہیں بھی سن سکتے تو ریکارڈنگ سنی جا سکتی ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے. یہ پروگرام اور بھی بہت سارے پروگرام بھی ہوتے ہیں اس میں، اور خاص طور پر خطبات اور خاص پروگرام. میرا جانا ہی لازم ہے مگر غمگین مت ہونا، خدا تم کو سکینت دے کہ لائے گا خلافت پر. تمہارے خوف کو وہ امن میں تبدیل کر دے گا. خلافت ایک مرہم ہے دل زخمیدہ صورت پر کہ مرتے ہیں خلافت پر، کہ مرتے ہیں خلافت پر.